السلام علیکم پائن کیا اجمل جامی دنیا ویلاگز میں اپنے نعرے مستانہ کے ساتھ ایک نسبتاً مختصر غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. دوری اور غیر حاضری کی معذرت. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی بھی سامنے آ گئی کافی پہلے. ایک اکانومی کو بحال کرنے کے لیے ادارے ایک پیج پر آ گئے وغیرہ وغیرہ, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں. ان تینوں موضوعات پر بات آپ سے ہوگی, لیکن پھر صحیح فی الحال مجھے ایک المیہ جس میں لطیفہ اور بے حسی چھپی ہے وہ 2-4 دن سے میرے ذہن میں اڑا ہوا ہے, وہ آپ تک پہنچانا ہے. یہ کہانی ہے جادو کے جھاڑو کی. آپ نے جادو کی جپھی سن رکھی ہوگی, جادو کا جھاڑو, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بروم پہ جادوگر جا رہا ہے ہوا میں. تو یہاں ہمارے پاکستان میں وطن عزیز میں, جو کہ تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزرا ہے ایک بار پھر, یہاں المیہ کس حد تک نیچے جا چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں محکمہ مال ہو, محکمہ خوراک ہو, ریلویز ہوں, پی آئی اے ہو, سٹیل مل یا دیگر محکمہ جات ہوں, کرپشن کی کہانیاں سامنے ہیں سیاستدانوں کے نام سے, بیوروکریٹس کے نام پہ. لیکن آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ جھاڑو, جو جھاڑو صفائی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے نام پر بھی یعنی 2 نمبری کی جا رہی ہو, اس کے نام پر بھی پیسے کمائے جا رہے ہوں اور ٹیکا لگایا جا رہا ہوں مجھے اور آپ کو. یہ کہانی سنانی تھی جادو کے جھاڑو کی, کہ اس میں جادو ہے. مجھے کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ظاہری بات ہے سیاسی, سماجی اور دیگر معاملات پہ دوستوں سے, احباب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. ان کے ادبی سرکلز میں میرا آنا جانا ہوتا ہے, بڑے بڑے لکھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہاں پہ, بڑا پیار کرنے والے. لیکن ایک نئے بابو جو بھرتی ہوئے بیوروکریسی میں, تو ان کی پہلی پوسٹنگ کی کوئٹہ آ گئی. وہ جاننے والے تھے, ان کے ساتھ چائے کے کپ پہ ملاقات کا موقع ملا. تو میں نے ان سے پوچھا, یار کوئی ایسی شے جس نے آپ کو ہلا دیا ہو کہ ہم کہاں آن پہنچے ہیں, تنزلی کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جادو کے جھاڑو کی کہانی سنائی کہ جھاڑو کے نام پر کیا گل کھلتے رہے کوئٹہ میں. انہوں نے کہا جی کہ جب میں آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میں نے متعلقہ حکام سے چٹھی لکھ کے پوچھا کہ ہمارے یہاں کوئٹہ شہر کو صاف کرنے کے لیے کتنے خاکروب حضرات جو ہیں وہ بھرتی ہیں. تو معلوم ہوا 1400 امپلائیز ہیں شہر کی صفائی ستھرائی صبح شام جھاڑو لگانے کا کام کرنے کے لیے. تو پوچھا کہ اس میں سے کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں, آن ڈیوٹی آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی 240-50 لوگ ہیں جو واقعی فزیکلی موجود ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ان کا موڈ اچھا ہوتا. تو یہ گھوسٹ بھرتیاں, پہلا تو المیہ یہ ہے. سندھ سے تو کہانی آتی ہے. دوسرا المیہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. 1400 خاک روبوں کو ہر مہینے میں 2 بار سرکاری طور پر جھاڑو جاری کرتی ہے کوئٹہ کی سرکار. تو میں نے حساب لگایا کہ 1400 کو 2 بار 2800 جھاڑو ہو گئے فی مہینہ. تو 2800 جھاڑو کی قیمت کیا بنتی ہوگی؟ تو ایک ایوریج سی نکال کے پتہ چلا کہ جو ایک تو چھوٹا بروم ہوتا ہے نا, لیکن وہ چونکہ بڑے برومز ہوتے ہیں تو وہ ٹھیکے پہ لیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کو 250-300 روپے اس کی قیمت بنتی ہوگی سرکاری کھاتے میں, میرا اندازہ ہے. تو 8.5 لاکھ روپے کا چونا جھاڑو کے نام پر مجھے آپ کو اہل کوئٹہ کو لگایا جاتا رہا ہے. وہ جھاڑو 1400 بندہ ہوتا تو ان کے لیے خریدا جاتا مہینے میں 2 بار. تو وہ 2800 جھاڑو کہاں جاتے تھے, کاغذوں میں خریدے گئے ہیں, وہ کس کے پیٹ میں جاتے ہوں گے؟ اگر قدوس بزنجو صاحب جناب چیف منسٹر بلوچستان ان کو فرصت ہو طویل شب بیداریوں سے, عبادات سے, تو ان کو ادھر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ عوام کے پیسے کے نام پہ کیا حال ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ اس لیے مجھے یہ لطیفہ کم المیہ لگا کہ اگر صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جھاڑو یعنی مانجنے میں نہیں بخشنا اس قوم نے یا افسران نے, تے خدا دی قسم ہاتھ جوڑے نے اندر کے وہ رحم کریں یار. ایک قابل عزت کم ترین پیسوں پہ بھرتی کیا گیا خاک روب, جو میرے لیے بہت قابل عزت, میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے نام پہ بھی آپ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو باقی محکموں میں کیا صورتحال ہوگی وہ تو پھر آپ سوچ کے دماغ پھٹ جاتا ہے. تو بہرحال بیچارے کوشش جب کی گئی, لیٹرز ویٹرز جاری کیے گئے اور محکمے ان ایکشن آئے, تو کسی حد تک وہ جو 250 بندہ تھا ان ریئل, اس کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور کسی حد تک شہر کی صفائی ستھرائی بھی بہتر ہوئی. البتہ 1400 بندہ بھی پورا نہیں ہوا.
اور 2800 جھاڑو ان کے نام پہ جاری ہوتا رہا ہے. اب البتہ جتنے لوگ ان ڈیوٹی ہیں ان کے نام پہ یہ جاری ہو رہے ہیں. اس سلمی اور دکھ کے ساتھ اور اس لطیفے کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.